بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضری کے لیے آئے تو راستے میں انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بہت زار و قطار رو رہا تھا۔ اس کو روتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے پوچھا، اے نوجوان کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، میں ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں، اب میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں کہ میں کیا کر بیٹھا، سخت پریشان ہوں، لہذا آپ مہربانی فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری سفارش فرما دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رو رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا، راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا جو کوئی بڑا گناہ کر بیٹھا تھا، وہ بہت رو رہا تھا، اس کی آہ بزاری نے مجھے بھی رلا دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عمر اس کو اندر بلا لو۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اندر آنے کی اجازت مرحمت فرما دی تو وہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں بھی رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان کیا ہوا؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ بڑا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ بڑا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شرک کا ارتکاب تو نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا تو نے اللہ کے کسی بندے کو قتل کر دیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی بندے کو قتل بھی نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تو پھر ایسا کون سا گناہ ہے کہ جس کو تو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں کئی سالوں سے کفن چوری کا کام کرتا تھا، مردوں کے کفن اتار کر بیچتا اور اپنی ضرورت پوری کرتا۔ چند دن پہلے انصار کی ایک نوجوان لڑکی دفن کی گئی۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق رات کو جا کر اس کا کفن اتارا، اور جب کفن اتار کر جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آیا اور اس نے میری شہوت کو ابھار دیا۔ میں پلٹا اور میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو مجھے یوں آواز آئی کہ جیسے وہ لڑکی بول رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے بندے، تو نے مجھے مردوں کے مجمع میں ننگا کر دیا اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حالت جنابت میں کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب اس آواز کی وجہ سے میرے دل پر ایسا رعب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور میں اللہ کی پکڑ میں ہوں۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سنا تو آپ کو بھی بڑا تعجب ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے مردہ لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے تو وہ نوجوان اٹھا اور روتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، کہیں کوئی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے منہ سے نہ نکل جائے جو میری بربادی کا سبب بن جائے، اس لیے وہ باہر چلا گیا۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو سیدھا پہاڑوں میں چلا گیا۔ وہ نوجوان 40 دن تک نمازیں پڑھتا رہا، سجدے کرتا رہا اور معافی مانگتا رہا۔ اس کے دل کو آگ لگی ہوئی تھی، وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ کو مناتا رہا،
وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا رہا کہ اے میرے مالک، میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا اور انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اے اللہ، میں اب کہاں جاؤں؟ میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب اس نے 40 دن معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کو منایا تو نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے سلام پیش کیے اور عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے پوچھا ہے کہ اے محبوب بتائیے کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی پیدا فرمایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ کیا مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی اللہ رب العزت ہی رزق عطا فرماتے ہیں۔ جب یہ باتیں ہو گئیں تو تیسری بات پوچھی گئی کہ مخلوق کو میں نے معاف کرنا ہے یا کسی اور نے معاف کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ہی نے مخلوق کے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب، اس بندے نے میرے سامنے رو رو کر اتنی معافی مانگی کہ میں نے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ اس نوجوان کے پاس جاؤ اور اس کو خوشخبری سنا دو کہ تیری عاجزی اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی اور پروردگار نے تیری مغفرت کا پیغام بھیج دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ وہ پروردگار اتنا کریم ہے کہ وہ معافی مانگنے والے بندے کی معافی کو قبول فرما لیتا ہے۔ لہذا اپنے گناہوں پر آنسو بہا لیجئے، اپنے رب سے معافی مانگ لیجئے اور اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کو دور کروا لیجئے، اور اپنی مستجاب دعاؤں میں مجھے اور سارے مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیں۔